ویلکم بیک. ناظرین، آج سے 10 سال پہلے میں دفتر میں موجود تھا اور ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی جس نے کہا کہ آپ مجھے اگر موقع دیں نیوز پڑھنے کا تو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا اور نہ اپنے اس ہاٹ سیٹ کو مایوس کروں گا. اس نوجوان کو موقع ملا اور اس نوجوان نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو ٹائم اینڈ اگین وقتاً فوقتاً مختلف اوقات میں انتہائی مشکل اوقات میں اپنے آپ کو ثابت کیا، بلکہ اس نے اپنے ساتھیوں میں، دوستوں میں، اپنی باتوں سے، اپنے کردار سے اور اپنے انداز سے ایک بہترین جگہ بنا لی. اس نوجوان کا نام تھا مرید عباس اور 10 سال کا ہمارا ساتھ، جو کہ پیشہ ورانہ ساتھ یعنی پروفیشنل لائف کے ساتھ سے بڑھ کر ایک ذاتی ساتھ میں بدل گیا اور ایک ذاتی دوستی میں بدل گیا، جو کہ کئی سال تک ہم نے ساتھ کام کیا مختلف اداروں میں اور اس کے بعد ہم ذاتی زندگی میں بھی بڑے اچھے دوست تھے. ایک وقت ایسا آیا جب مرید عباس نے اس پروفیشنل لائف کو، اس پروفیشنل کریئر کو اپنی ذاتی زندگی میں سمو لیا. ہماری ساتھی اینکر زارا عباس سے انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا. چند سال قبل انہوں نے ایک ملاقات میں مجھ سے اس بات کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اور زارا ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا آپ بہت اچھے شخص ہیں، امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بہت خوش رہیں گے. بہت دعاؤں کے ساتھ اس زندگی کا انہوں نے آغاز کیا. مرید عباس نہ صرف ہماری ذاتی زندگی کے دوست بلکہ اب تک کی ٹیم کے ایسے مہذب، خوش گفتار اور باصلاحیت ساتھی جو ہماری یادوں میں اب تک ہیں. اسی خوش اخلاقی کی وجہ سے ہر کسی کو انہوں نے اپنا مرید بنا لیا. نام تو ان کا مرید تھا لیکن سب ان کے مرید تھے. پھر وہ وقت آیا جو ہمارے پیشے میں شاید مشکل ترین وقت ہوتا ہے، جب اپنے ہی کسی دوست کے حوالے سے کسی واقعے کی اطلاع ہمیں دینی پڑے. شاید ہماری زندگی کے مشکل ترین اوقات میں سے ایک، جس میں میں اور درخشاں ہم دونوں خود اسکرین پر موجود تھے. ہماری زندگی کے چند مشکل ترین لمحات میں سے ایک، جب ہم نے اپنے پیارے دوست مرید عباس کی شہادت کی خبر پڑھی. مرید عباس اب ہم میں نہیں رہے لیکن ان سے جڑی ہر خوشگوار یاد اب تک کے ہر کارکن کے ذہن میں تر و تازہ ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ان کے دکھ سکھ کے ساتھی اور اب تک کی نیوز اینکر زارا عباس نے اس مشکل، دشوار اور کٹھن دوراہے میں کمال حوصلے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے. بالکل. یہاں پر میں یہ بھی ایڈ کروں گی، جس طرح سے شہزاد وہ بریکنگ نیوز آئی تھی، ہم یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارا بہت اچھا دوست رہا ہے وہ موجود نہیں رہا. اس صدمے کو ہم برداشت نہیں کر سکے، لیکن جس نے اپنی زندگی گزارنی تھی، جس نے ساتھ رہنا تھا، اس نے کس طریقے سے، کتنی ہمت سے یہ وقت گزارا ہے. اور اب ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے. زارا جس شعبے میں وہ منسلک رہی ہیں، دوبارہ سے اس شعبے کا وہ آغاز کرنے جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. زارا، اب تک کی ٹیم آپ کو ویلکم کرتی ہے. ہمارا ساتھ جو ہے اب کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ. لیکن ان 5 مہینوں میں جس طرح سے آپ نے جو وقت گزارا ہے، جس طرح آپ نے چٹان کی طرح ڈٹ کر جو آپ نے جن حالات کا مقابلہ کیا ہے، ہم بالکل سمجھ سکتے ہیں کیسا آپ نے یہ وقت گزارا، کس طرح سے آپ اکیلے کیسے آپ نے کیا سب کچھ. اب تک پہ میں نے اور مرید نے ساتھ میں نیوز کی ہے اور ابھی کلپنگز بھی آپ لوگ سب دیکھ رہے تھے. فرسٹ ڈے جب میں آئی ہوں، میں نے آفس جوائن بیک کیا ہے، ایک ایک چیز یاد آتی ہے مجھے اور ایک ایک لمحہ، اٹھنا بیٹھنا میرے ذہن سے بالکل بھی مرید کسی لمحے بھی نہیں نکلتا. سوتے ہوئے خواب میں بھی ہوتا ہے اور اٹھنے کے بعد بھی ہوتا ہے. آفس آئی ہوں کہ آفس میں ہم نے ساتھ کام کیا اور اسٹوڈیو انٹر ہوتے ہی میں نے سوچا کہ جہاں آپ بیٹھی ہیں اس سیٹ پہ مرید اور جہاں شہزاد ہے وہاں میں بیٹھ کے اکثر ہم لوگ نیوز کرتے تھے. اور مرید نے ہی مجھے نیوز میں بہت فورس کیا، کیونکہ میں پروگرام میں ہوسٹ کرتی تھی اور مرید کو تھا کہ نیوز میں آ جاؤ، نیوز میں آ جاؤ. میں کہتی تھی نہیں یار، نیوز بہت مشکل ہے، میں نیوز کا پارٹ نہیں بننا چاہتی، لیکن مجھے بہت سپورٹ کیا مرید نے. تو آج اگر میں نے اب تک پہ تقریباً 6-7 سال گزارے ہیں تو وہ مرید کی وجہ سے، اس کی ہیلپ کی وجہ سے آج تھوڑا بہت میری اردو بھی بہتر ہوئی. مجھے میسج کر کر کے وہ میری اردو ٹھیک کرتا تھا اور بہت ساری چیزیں مجھے بتاتا تھا. وقت یقین کریں کہ یہ 5 مہینے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ 5 مہینے ہو گئے اور میں مرید سے نہیں ملی. مرید میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ مرید میرے پاس ہے. یقیناً یہ بہت ہی مشکل وقت ہے زارا، اور بحیثیت ایک کولیگ کے حیثیت سے جو ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم اس دکھ کا اندازہ کر سکتے ہیں. ایک دوست کی حیثیت سے، جیسے کہ میں نے بھی ذکر کیا شروع میں، اتنا لمبا ساتھ، اور جب ہمارے لیے اتنا مشکل ہے تو اپنے خاص کر اس واقعے کے فوری بعد غالباً آپ ہی تھیں جو سب سے پہلے
وہاں پہنچی اور آپ نے جس ہمت سے اس سارے معاملے کو اس وقت ہینڈل کیا، ہم سب اس کے گواہ بھی ہیں اور ہم سب وہاں موجود بھی تھے اور صرف دعا کر رہے تھے کہ اس دوران یہ جو دباؤ ہوتا ہے، یہ اعصابی دباؤ بہت مشکل ہوتا ہے اور بڑا سخت ہوتا ہے. کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو مضبوط رکھا؟ مرید سے محبت. میں وہاں پہ جب پہنچی ہوں 9 جولائی کو آخری بلیٹن اب تک سے دوپہر میں کر کے یہاں سے گئی تھی 7 بجے آف کر کے. میں گھر پہنچی تھی اور آخری میری مرید سے جو فون پہ بات ہوئی، مجھے تو گھر جانا تھا اپنے بچے کو لے کے اپنے گھر، کیونکہ آفس آتی ہوں اپنے پیرنٹس کے پاس اپنے بچے کو چھوڑ کر آتی ہوں. لیکن اچانک سے آپ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ زندگی ایک دم سے کیسے بدلتی ہے. میں نے زندگی میں جو ایک بہت سی چیزیں جو ہم زندگی میں سنتے آتے ہیں نا، کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ زندگی میں قیامت دیکھنا. میں نے زندہ ہوتے ہوئے میں نے قیامت دیکھی ہے. 9 جولائی کا دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا. میں یہاں سے جب گئی ہوں مجھے کال آئی ہے، اور کال آنے کے بعد جب مجھے فون پہ بتایا گیا کہ ایسا ہوا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس حد تک ہوگا. اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کو ہاتھ پہ یا شولڈر پہ کہیں یا پاؤں میں گولی لگی ہوگی، میں جاؤں گی اس کو لے کے جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جانے کے بعد جو صورتحال میرے سامنے تھی، میرا مائنڈ نا شاید بالکل معاف ہو گیا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی ہوا کیا ہے. ابھی تو آفس میں تھی، ابھی گھر آئی ہوں، ابھی اس کا فون آیا ہے کچھ 15-20 منٹ بعد جو مجھے اطلاع دی گئی. وہ کال آتی ہے، میں وہاں جاتی ہوں، مرید کو اس حالت میں دیکھتی ہوں. میرے فادر ایمبولینس کو اور پولیس کو کال کرتے ہیں. میں اس کی باڈی لے کے کہ شاید وہ بچ جائے، اسی امید، آخری امید تک میری اللہ سے امید تھی کہ یہ بچ جائے گا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مرید چلا جائے گا. ایمبولینس میں بھی میں اس کے ساتھ تھی، ایمرجنسی میں جناح میں بھی میں اسٹریچر ایک سائڈ پہ، جو ایمبولینس کے جو لوگ تھے وہ پکڑے ہوئے تھے اور اسٹریچر دوسری طرف سے میں پکڑی ہوئی تھی. یہ اپنی آنکھوں سے اس شخص کے لیے جب آپ سب کچھ دیکھو جس سے آپ نے بہت شدید محبت کی ہو تو بہت تکلیف ہوتی ہے. میرا ساتھی، میرا شوہر، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے شہزاد، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا ٹرولنگ جو ہے، میڈیا کے لوگوں کی جو ٹرولنگ جو لوگ کرتے ہیں، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. میں اور مرید، ہم لوگ اگر روڈ پہ ایک بلی بھی اگر دیکھ لیتے تھے نا کہ وہ پڑی ہوئی ہے، مر گئی کسی گاڑی کے نیچے، تو بہت دل خراب ہوتا تھا ہمارا. اور انسان چلا گیا، اس تکلیف کے ساتھ چلا گیا. کبھی سوچا ہے کہ اس کی بیوی پہ، ایک عورت پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ لوگوں نے جو باتیں کی ہیں، مجھے بڑا افسوس اور بڑی حیرت ہے. تب میری آنکھیں کھلی کہ ہمارے ملک میں اتنا بھی شعور نہیں ہے، لوگ اتنی جہالت بھری ہوئی ہے، لوگوں میں انسانیت، ہمدردی نہیں ہے. آپ کسی کے لیے کچھ اچھا نہیں بول سکتے تو کسی کے لیے برا بھی نہ بولیں. کسی کے زخم کے اوپر اگر آپ مرہم نہیں لگا سکتے تو کم سے کم آپ نمک بھی نہ چھڑکیں. لوگوں نے کہا کہ ایک عورت میں اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ اپنے شوہر کو اس نے اٹھا لیا جا کے. تو عورت میں اگر اتنی ہمت آئی ہے کہ اپنے شوہر کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے تو یہ عورت خود ملوث ہوگی اپنے شوہر کو مارنے میں. ایک عورت کو اچھا پہلے سے پتا تھا یہ سب ہونے والا ہے تو سوگ منانے کے لیے پہلے سے کالے کپڑے پہنے ہوئے. لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں. لوگوں نے یہ تک کہا کہ اس وقت تو بیوی کے پاس دوپٹہ نہیں تھا، اب تو بڑے منہ چھپا کے نیک پرنین بنی ہوئی. تنقید کرنے والوں کے منہ بند نہیں کیے جا سکتے زارا، لیکن جس ہمت بہادری کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھنے والی ہماری دوست، ہم ہنسی مذاق میں ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں کرتے تھے، لیکن وہ اصلی زندگی میں بھی اتنی بہادر ہوگی. اور زارا وہ لمحہ کہ جب چھوٹے بچے کا ساتھ جب ہم نے اسکرین پر دیکھا جس طرح وہ بابا بابا کر رہا تھا، ہم نہیں برداشت کر پا رہے تھے. لیکن ایک اور آپ کو ہمت ایک اور چاہیے تھی کہ اس بچے کے ساتھ بھی آپ نے رہنا تھا. بالکل. میرا بچہ ابھی بھی بہت یاد کرتا ہے مرید کو. موبائل میں مرید کی پکچرز دیکھتا ہے، ویڈیوز دیکھتا ہے، وہی لگا کے دیکھتا رہتا ہے، بابا بابا پوچھتا رہتا ہے. خواب میں اکثر میرا بچہ جب دیکھتا ہے اپنے باپ کو تو وہ اٹھ جاتا ہے اور سوتے سوٹ کے کہتا ہے ممی بابا دیں. اب میں اپنے بچے کو بابا کہاں سے دوں؟ میرے بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو 2 ظالم ہیں انہوں نے کیا کیا ہے اس کے باپ کے ساتھ. لیکن مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف کی چکی ذرا آہستہ پستی ہے لیکن بہت باریک پستا ہے، بڑی باریک پستی ہے. انشاءاللہ امید تو ہے. اچھا، یہ
ہمارے ناظرین کے لیے، ویسے تو چونکہ یہ مقدمہ عدالت میں ہے ہم اس پہ کمنٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن کس اسٹیج پر ہے یہ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے، کیونکہ اب تو یہ مقدمہ عدالت کے بجائے غالباً جیل میں چل رہا ہے. بالکل 5 مہینوں سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کورٹ سے اس کورٹ میں ٹرانسفر ہوتا گیا ہے کیس، اور 5 مہینے جو کہ تقریباً آدھا سال ہوتا ہے نا، 6واں مہینہ لگ چکا ہے، اور ابھی تک یہی نہیں پتا تھا کون سی جیل میں چلنا ہے. خیر فائنلی ابھی ایک طرف انہوں نے جیل ٹرائل کے لیے اب سینٹرل جیل میں یہ کیس چلے گا، اور اب جیل اگلی جو ہے وہ ایک ہاتھ ہمارا میرا پاؤں جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہوگا، تو دوسرا جو ہے وہ سینٹرل جیل میں ہوگا. اب سینٹرل جیل کی صورتحال یہ ہے کہ پولیس نے یہ کہا کہ کیونکہ جو ملزمان ہیں ان کو سیشن کورٹ لاتے ہوئے، سٹی کورٹ لاتے ہوئے کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے، تو پھر جیل ٹرائل ہونا چاہیے. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر اتنا ان کی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے، آپ کو قاتلوں کی اگر اتنی فکر ہے، تو فوٹیجز تو سب نے چینلز پہ دیکھیں، جب بھی ہوتا ہے ہیئرنگ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جو قاتل ہیں دونوں کے ہاتھوں میں، دونوں بھائیوں کے ہاتھوں میں زنجیر ہوتی ہے، ہتھکڑی ہوتی ہے، اور زنجیر پولیس والے نے چھوڑی ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ اس کا کام ہے کہ وہ پکڑ کے رکھے. تو آپ کو نہیں ہوتا ناخوشگوار واقعہ کچھ ہو جائے گا تو آپ کا پروٹوکول ہوتا ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ جو پولیس ہے وہ ہتھکڑی، جو آپ نے بہت سارے ملزمان اور قاتلوں کو دیکھا ہوگا، ان کے نشان بنے ہوتے ہیں ہاتھوں پہ، کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اتنی سختی سے بندی ہوتی ہے، لیکن لوز کرنے کے بھی پیسے ہوتے ہیں نا، پیسے دے دو تو لوز ہو جاتی ہے. تو عاطف زمان ہر جگہ پہ پیسہ پھینکتا ہے اور آرام سے وہ بہت عیاشی کر رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ سینٹرل جیل میں اب کیس چلے گا، وہاں ہے، لیکن کوئی کتنی بھی کوشش کرے، میں یہ کہتی ہوں کہ آپ سینٹرل جیل کے، آپ قبر میں بھی لے جا کے آپ کیس ٹرائل کرائیے، میں وہاں پہ بھی آؤں گی، میں کیس کو چھوڑوں گی نہیں انشاءاللہ. اچھا زارا، ہم بہت دلی آپ کو، کیونکہ ہم اس وقت سے بھی ہم نے ساتھ کام بھی کیا ہے، ہم ساتھ کام کر رہے ہیں، اور آپ کو خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ آپ اسی طرح ثابت قدمی سے اس کیس کا سامنا کرتے رہیں گے. ہم اس دوران ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے، اس پورے جوڈیشل سسٹم سے بھی اس پوری امید ہے کہ تمام تر فیکٹرز کے باوجود انصاف انشاءاللہ ہوگا بھی اور ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا. کمنگ بیک ٹو دس یور پروفیشنل لائف، ہاؤ ڈو یو سی یور سیلف، کہ کس طرح سے آپ نے جیسے ہمت سے آپ وہاں مدد کرنے گئیں، جیسے ہمت سے آپ نے کیس کا سامنا کیا، اب آپ اسی ہمت سے واپس آ رہی ہیں، تو ڈو یو بلیو کہ یو ول بی ایبل ٹو ڈو ایز یوزول لائف؟ دیکھیں، ہمت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اتنی ہمت اگر میرے اندر آئی ہے تو وہ میرے اللہ نے مجھے دی ہے. کیونکہ اللہ جب آپ سے کچھ لیتا ہے تو آپ کو اس کے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے، ان تمام حالات سے لڑنے کے اسباب پیدا کرتا ہے. تو یہ ساری طاقت ڈے فرسٹ سے مجھے اللہ نے دی ہے، ورنہ ایک انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ اتنا کچھ کر لے. جہاں تک کام کی بات ہے، اتنا میں شروع سے جانتی ہوں کہ واقعی میں اللہ نے مجھے اسٹرانگ بنایا ہے، اور میرے اعصاب بہت مضبوط ہیں. جو عورت اپنے شوہر کو خونم خون جس حالت میں اٹھایا تھا، جو عورت وہ اٹھا سکتی ہے، جو عورت 2 قاتلوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، تو وہ یہ تو پروفیشن کام ہے میرا، یہ میں بالکل کر سکتی ہوں. اور بالکل انشاءاللہ آپ سب لوگوں کا پیار ہے، سپورٹ ہے. اس پورے ٹائم پہ ہمارے چینل کے ڈائریکٹر نیوز شاہ محمود صاحب نے بہت سپورٹ کیا، اور ہمارے چینل کے ایم ڈی فہد شاہ، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے اور سپورٹ کر رہے ہیں. آپ دونوں کا میں دل سے بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ مجھے واقعی میں ایک فیل آئی کہ یہ واقعی میں اپنا چینل ہے، اور واقعی میں اپنائیوں تو ایک فیملی والی فیلنگ میری اور مضبوط ہوئی ہے اس ٹائم میں. بالکل زارا، اب تک ہمیشہ ساتھ ہی آپ کے، اور آپ کیونکہ ٹیم کا حصہ بھی ہیں. اچھا زارا، ہم تو شروع سے دیکھتے ہیں کہ زارا اور مرید دونوں ہی ہمارے ساتھی ہیں، تو آپ لوگ پہچان اب تک کی رہے، کوئی ایسا واقعہ ہے، کیونکہ 7 بلیٹنز کرتے تھے، جو ابھی تک ذہن نشین ہو، کوئی واقعہ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں؟ ایسی بہت سی چیزیں ہوتی تھیں. مرید اکثر وہ ہوتا تھا نا کہ بیوی جب شفٹ میں ہوتی تھی تو کہتا تھا مجھے بڑی آسانی ہوتی ہے، میں آرام سے تمہیں بٹھا کے جا کے میں اسٹینڈ بائی پہ بیٹھی رہو، تم نے کیا کہنا ہے. میں مرید کے لیے اکثر ہوتا تھا کہ اس کے لیے چائے کھانا ہر چیز بہت زیادہ خیال کرتی تھی. تو کہتا تھا کہ آفس میں دیکھو پروفیشنل لائف ہے، پروفیشنل بن کے رہا کرو، تم آفس میں بھی میری بیوی بن جاتی ہو. تو میں کہتی تھی کہ ٹھیک ہے، جب پروفیشن بنوں گی تو پھر اگلا اسٹینڈ بائی تم خود کرنا، تم میری بہت اچھی بیوی ہو، تم بیوی بن کے رہو. تو اکثر یہ مذاق میرا مرید کے ساتھ بہت رہتا تھا. اور میں جب بھی مرید کے ساتھ بلیٹن میں ہوتی تھی تو بہت ریلیکس ہوتی تھی،
مجھے بہت سے لوگ میسج کر کے کہتے تھے کہ چہرے پہ زہرا ہر وقت شرارت ہوتی ہے آپ کے جب آپ مرید کے ساتھ بیٹھتی ہیں, تنگ کرتی ہیں. تو میں کہتی تھی ہاں بہت زیادہ میں اس کو تنگ کرتی ہوں. ڈانٹتے تھے کبھی, کیونکہ اس کی اردو بہت اچھی تھی, بہت ڈانٹتے تھے, نیوز کی غلطی یہاں پہ بھی ڈانٹ دیا کرتے تھے تو میں غصہ ہوتی تھی کہ بے عزتی الگ کر لو نا, سب کے سامنے کیوں ڈانٹ رہے ہو مجھے. لیکن مجھے بہت سکھایا مرید نے. حالانکہ مرید نے اردو میں یہ کہتی تھی کہاں سے سیکھ لی اتنی اچھی, میری اتنی اچھی نہیں ہو پائی ہے, ظاہر ہے ہم اردو نیوز کرتے ہیں لیکن جو واقعی میں ہو تو مرید نے محنت بہت کی ہے. مرید کتابیں پڑھنا, آرٹیکل پڑھنا ڈیلی ہمیشہ, اور مجھے بھی بار بار تاکید کرنا یہ پڑھو یہ پڑھو. مرید کو یہ پتا ہوتا تھا کون سے اخبار میں کون سے جو رائٹر ہیں وہ لکھ رہے ہیں, ہر چیز اس کو پتا ہوتی تھی, کسی بھی واقعے کے بارے میں پتا ہوتا تھا. اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ اگر میں یہاں بیٹھی ہوں اور مرید اگر سامنے ہے اور کوئی ایسی بریکنگ آ گئی ہے تو اس کا پوری ہسٹری اور پس منظر ان کو پتا ہوتا تھا. تو وہ وہاں سے مجھے بہت سے ایسے پوائنٹس دیتے تھے کہ میں حیران ہوتی تھی کہ اتنا پرانا واقعہ ہے یہ جو ابھی خبر آ رہی ہے جو بازیاب ہوا ہے فلانا ڈاکٹر بلوچستان سے, وہ اتنے سال پہلے, تو آپ کو سارا پتا ہے. تو میں بہت حیران ہوتی تھی, میں ہمیشہ ان سے امپریس ہوتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ مرید تعریف اس لیے نہیں کرتی دیٹ یو آر مائی ہسبینڈ. لیکن ایسا دماغ کاش میرا بھی ہوتا تو بہت ہی اچھی بات تھی. بس نہیں, وہ مجھے بھی یاد پڑتا ہے مرید کافی بار ایسا بولتے تھے کہ زارا بہت اچھی ہوسٹ رہی ہے, پروگرام بہت اچھے کرتی رہی ہیں, لیکن جب میرے ساتھ نیوز میں ہوتی ہیں تو میں زارا کو بار بار سمجھاتا ہوں زارا ایسا ہوگا ایسا. لیکن صرف زارا ہی نہیں, جتنی بھی ہم فیمیل اینکرز ہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمیں مرید سمجھا ہی رہے ہوتے تھے ہر بات کہ دیکھو اس کا تلفظ ایسا ہوگا. بہت اچھا ریسرچ کرنا ہر وقت, ہمیں بتانا کہ تم کالمز پڑھو دیکھو, یہ چیز تو سب کے ساتھ رہی. پتہ ہے شہزاد بات یہ ہے کہ ایک انسان, مرید واقعی میں بہت محنتی انسان تھا. مرید نے اتنی محنت کی ہے, اتنی محنت کی ہے کہ اگر مرید کی جگہ میں ہوتی تو میں اس مقام تک نہیں پہنچ پاتی, کیونکہ مرید نے اکیلے ہوتے ہوئے یہاں محنت کی ہے. یہاں ہوتے ہوئے اس نے ظاہر ہے اپنے آپ کو دیکھنا, مجھے میرے بچے کو, اور ساتھ ساتھ اپنی پوری فیملی کو دیکھنا, پیرنٹس بھائیوں کو, سب کو. لیکن آپ سوچیں کہ جب لوگ غلط باتیں کرتے ہیں, جو لوگ مرید کو نہیں جانتے, اور اس کے بعد جب اس واقعے کے بعد جو غلط باتیں ہوئی ہیں اور جو لوگوں نے اتنی غلط آپ ایک انسان کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں جو انسان اس دنیا سے چلا گیا. آپ کیا حقیقت جانتے ہیں؟ حقیقت تو بہت سے وہ لوگ بھی نہیں جانتے ہوں گے جو کہ دوست بھی ہوں گے, کیونکہ جو حقیقت ایک بیوی جانتی ہے اللہ جانتا ہے. پھر آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا یا غلط بات کر کے کیچڑ اچھالنا, لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب کیچڑ آپ کسی کے اوپر اچھالو گے تو گند آپ کے اوپر بھی آئے گی, اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے جب آپ مظلوم کو اور تکلیف دو گے تو اللہ تعالیٰ کسی کا دل دکھایا ہوا معاف نہیں کرتا. بلا شبہ. اچھا, اب چونکہ ہم سیگمنٹ اختتام کی جانب جا رہے ہیں, ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہیں گے کہ آپ کب سے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ دوبارہ حصہ بنیں گی, اور اسی ہمت سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ ہمت لوگوں کو نظر آئے کہ آپ کس پامردی سے مردانہ وار آپ اس حالات کا مقابلہ کریں. میں انشاءاللہ اتوار سے, پرسوں سے انشاءاللہ آن ایئر ہوں گی, آپ لوگوں کے ساتھ نیوز کر رہی ہوں گی یہیں پہ جہاں پہ نیوز کرتے تھے. اور آخر میں ایک میں چیز کہنا چاہوں گی شہزاد, کہ میں جو ایک چیز کہتی ہوں کہ بہت سی جگہوں پہ رپورٹ ہوا کہ مرید عباس کی بیوہ جو ہے وہ نا امید یا مایوس ہونے لگی. میں ایک سسٹم کے بارے میں کہوں گی کہ سسٹم جو پاکستان کا, ہمارے ملک کا ہے, اس نظام سے میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں. میں اللہ کی ذات سے بہت زیادہ پر امید ہوں, کیونکہ 5 مہینے گزرنے کے باوجود جہاں اب تک فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی, تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ واہ کیا سسٹم ہے پاکستان کا, واہ کیا زبردست انصاف ہوتا ہے اس ملک میں. نہیں, یہ سسٹم ایسا ہے, لیکن میں نے کیونکہ اپنا معاملہ شروع میں ہی اللہ پہ چھوڑنے کے بعد یہ کیس شروع کیا تھا, معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا, مجھے کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے کہ میں سوچوں کہ وہ میرے ساتھ تو انصاف نہیں ہو رہا. ہاں جو غلط ہو رہا ہے غصہ آتا ہے, آپ جاتے ہو, یہ نظام ہے, آپ کورٹ جائیں شہزاد, زمین پہ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں مطلب جیسے وہ کوئی انصاف نہیں, کوئی بھیک لینے بیٹھے. انصاف دینا آپ کا فرض ہے, کسی پہ احسان نہیں کر رہے انصاف دے کے, نہیں دیں گے تو اوپر جا کے اللہ آپ سے پوچھے گا نا, پھر آپ اللہ کو جواب دیں کہ جب آپ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ آپ کا کام تھا انصاف دینا, آپ نے انصاف نہیں دیا. اس ملک کا یہ جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. اور میں 5 مہینے سے اپیل کر رہی ہوں وزیر اعظم پاکستان سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے میں اپیل کر رہی ہوں, میں نے صدر مملکت سے اپیل کی ہے کہ پلیز اس واقعے کا نوٹس لیں اور جلد سے جلد ہمارا جو کیس ہے اس کا ٹرائل ہو, تاکہ
بجائے اس کے کہ خدا نہ خواستہ بیچ میں کوئی شواہد مٹانے کی کوشش کی جائے یا کچھ ہو, ہمیں انصاف بر وقت فراہم بالکل کیا زہرا, جائے. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور بالکل آپ کو انصاف ضرور ملے گا. جو انتظامیہ اب تک ٹیم کی ہے آپ کو یقین دلاتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے حق کی جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں انشاءاللہ. جنہوں نے جیسا کیا ہے وہ اپنے کیفر کردار تک ضرور, اپنے انجام تک ضرور پہنچیں گے اور انشاءاللہ آپ ہمارا حصہ بننے والی ہیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ سنڈے سے انشاءاللہ آپ ہمیں جوائن کرنے والی ہیں. انشاءاللہ سنڈے سے ہوں گی میں انشاءاللہ. اور آج کا ہمارا سیگمنٹ وقت ختم ہوا اور مزید ہم خبروں کے لیے آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے. اب تک